وہی غزہ بورڈ آف پیس جس کے بارے میں ہم گزشتہ 2-3 روز سے بات کریں، لیکن آج باقاعدہ طور پر اس تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کی شمولیت اور باقاعدہ طور پر دستخط کر دیے جانا. یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں پہلے کیونکہ آج سر جو پیس پروسیس ہوا ہے اس کے سلسلے میں جو پہلی شک بتائی جا رہی، کہا یہ جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق غزہ کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے گا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ سر اگر اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو مد نظر رکھ کر ہی معاملات طے پائے جانے تھے تو پھر اس پیس بورڈ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ میرا خیال ہے اقوام متحدہ کی پولیس بن گئی ہے. پولیس؟ ہاں اچھا. ان کے جو قرارداد ہیں ان پہ عمل کرائے گی نا ڈنڈا پکڑ کے. یہ اچھا ہاں تو یہ پولیس بن گئی ہے. لیکن آج جو مجھے زیادہ دیکھیں دستخط آج ہم نے کر دیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا جب شملہ معاہدہ ہوا تھا. خیر اتنا بھی میں کیا نام ہے پرانا نہیں ہوں، لیکن مجھے جتنی کی یادداشت ہے پھر آپ شملہ معاہدہ کا ذکر نہ کریں. مجھے اچانک میں نے کہا کہ میں نے یہ چھوٹا کہہ کے کہیں ایسا لگے کہ میں بہت. تو بھٹو صاحب نے معاہدے سے پہلے ایک عوام رابطہ مہم چلائی تھی. اچھا جی. ایون یہ کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی تھی. بھٹو صاحب سے مختلف وفود ملتے تھے، علماء کا، وکلا کا، پھر کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی کا. ایک بڑا ڈیسیژن لینے جا رہے تھے. میں آج بڑا حیران ہوا ہوں کہ ہم نے اپنے 80 سالہ تاریخ کے اندر سب سے بڑا ٹرن لیا ہے اور ایک ایسے معاہدے کا حصہ بنے جس کا ایک حصہ جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے. آج انہوں نے بھی میرے خیال دستخط کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ایسا معاہدہ جس میں اسرائیل اور ہم ایک ہی جگہ ایک پیج پہ ہم اس میں عوام کو اعتماد میں لے لیتے تو کیا حرج تھا، ہمیں بتا دیا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس فورم پر جانے سے پہلے ہی قومی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی. کیونکہ کل سے میں ایک کلپ دیکھ رہا ہوں اور آج بھی یہی بات اس نے کی کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو اگر یہ فورم نے حماس کے اوپر بھی چڑھائی کرنی ہے مسلح اور کیا کہتے ہیں حزب اللہ کو بھی ختم کرنا ہے جو ہے نا وہ ان کا ہے ٹرمپ صاحب کا ہے. میں ٹرمپ کی کہہ رہا ہوں. میں ٹرمپ کی ہی کہہ رہا ہوں. ٹرمپ ہی اب سب کا چاچا ہے نا. چاچا تو ٹرمپ ہے، جو وہ کہے گا وہی ہوگا نا. تو اگر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے یا حزب اللہ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور ہم اس کا حصہ ہوں، تو یہ تو بہت سوالات کو جنم دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. خالی تالیاں نہ بجائیں اس بات پہ کہ جی ہم دیکھیں جی ہم ریلیونٹ ہیں. بھائی ایسی ریلیونسی مجھے نہیں چاہیے جس میں ہم حماس کے سامنے یا حزب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. میں نہیں چاہتا. میں اسی لیے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اس کو آج جب یہ دستخط ہو رہے تھے غزہ میں اسرائیل نے بمباری کی، 11 فلسطینی شہید ہو گئے. تازہ ترین اطلاعات ہیں. درجنوں زخمی ہو گئے. تو اس کی انٹینشن کلیئر ہے. وہ وہاں کوئی امن قائم کرنے نہیں جا رہا. وہ وہاں پہ غزہ کے رہے سہے لوگوں کو کچلنے جا رہا ہے. اور اگر ہم بدقسمتی سے مجبوری حالات کے سبب اس کا حصہ بن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تعریفیں تھی نا جو آج بھی اس نے پھر دوبارہ سنا تعریف کی ہے 81 مرتبہ 81 اور نہیں پھر آج شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے میری بہت اچھی تعریف کی تھی. تو وہ بھی انہوں نے تعریف کی. وہ نہیں بھولتی. ٹھیک ہے نا. یار ایسی تعریف اگر میں کروں آپ کی اتنے بڑے پلیٹ فارم میں، ٹھیک ہے، وہ سب تو سونے ہائے وے من موڑیا میں تیری ہو گئی پیار. یار وہ تو ٹرمپ ہے نا. تو آپ سے تو چیف منسٹر کی میری تعریف ہضم نہیں ہوئی. آپ سے تو وہ ہضم نہیں ہوئی. پہلی دفعہ اس بات پہ خوشی ہوئی ہے کہ یار کسی ہم جیسے کی بھی کسی نے تعریف کر دی. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہم دو متضاد، ایک سکے کے دو متضاد رخ ہیں، لیکن ہم یہ بھی بڑی بات ہے. اور ایک سکے کے دونوں رخ ایک ہی طرح کے نہیں ہو سکتے. اور سکہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. سکہ ایک. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے یہ بڑا خوفناک ہے. پاکستان کو چاہیے، میں درخواست کروں گا جناب فیلڈ مارشل صاحب سے، وہ ہمارے ہر دل عزیز ہیرو ہیں اور ہمارے دل میں بستے ہیں، کہ وہ ہمارے دلوں کی ترجمانی کریں اور ہمارے احساسات کو سمجھتے ہوئے ایک دفعہ قوم کو اعتماد میں لیں. ہم یہ ایک پالیسی بیان دیں، ایک جملہ سن لیں، ایک یہ ہمیں بیان دے دیں، ہم دے دیں ہماری وزارت خارجہ کہ بھئی اگر حماس کے خلاف یا حزب اللہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. باقی ہم امن کی کاروائی ہوگی. اچھا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ حماس کے خلاف اور حزب اللہ کے خلاف، یہ والی سٹیٹمنٹ تو رضی صاحب پہلے دہرائی جا چکی ہے نا. رحمت صاحب اچھا سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ 59 ممالک تھے 59 کے قریب کہ جن کو یہ دعوت نامہ بھیجا گیا تھا. ان میں سے کچھ 26 کے قریب ممالک نے اس دعوت کو قبول کیا
اور جو میجر یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے تو فی الحال بوائکاٹ کیا، واللہ عالم وہ کب تک اس کو جوائن کرتے ہیں کب تک نہیں کرتے. آپ کو آنے والے دنوں میں جو اسلامی ممالک اس ٹیبل کا حصہ ہیں جن میں ترکیہ اور سعودی عرب ایک بڑا اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک میں سے ہیں، سر آپ کو لگتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے جیسا کہا جا رہا ہے اور جو پاکستان کا سٹانس ہے یقینی طور پر وہ دیگر 2 سے 3 جو مزید اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی سٹانس ہوگا، سر اس کے اوپر مینوان ویسے ہی عمل ہوگا؟ دیکھیں جیسے جرمن، ناروے، سویڈن، فرانس انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں ان کے پاس ایک شہباز شریف کیوں نہیں ہے جو بہادر لیڈر کے طور پہ سامنے آتا اور اس پیکٹ کا حصہ بن جاتا. نہیں سر دیکھیں اگر ہم نے ایکسیپٹنس دی ہے تو جو ترکی کے صدر ہیں وہ بھی تو ایکسیپٹنس شو کر چکے نا، وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. پھر سعودی عرب، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب کی سعودی ولی ہے جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنے. میں سعودی عرب پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا یا شاہ سلمان پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کی پالیسیز پہ بھی میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ان کی پالیسیز کیا ہیں اور اس کا کتنا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، یعنی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے. لیکن میں تو یہ جو بات آپ کہہ رہی ہے نا کہ جی یہ پاکستان مسلمان ممالک بھی وہاں پہ ہیں، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ جب یہ پالیسی بن رہی تھی اور اس میں یہ پالیسی طے ہو رہی تھی کہ حماس کے خلاف یا حزب اللہ کے خلاف ہوگا، تو اس میں ہم اپنی آؤٹ پٹ دے دیتے ہو تبھی کہ جی ہم کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننے جا رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سارے پیکٹ کے اندر غزہ کی جو بحالی ہے اس کا تو روڈ میپ کوئی بھی نہیں ابھی تک آیا. نمبر 3 یہ کہ اگر اب اس فورم نے ہی سارا کچھ فیصلے کرنے ہیں تو اقوام متحدہ پہ اتنے پیسے کیوں خرچ رہے ہیں؟ ختم کریں اسے، ٹھیک ہے نا. اس میں جو ہم پیسے لوگوں نے جمع کرائے تھے وہ واپس لے لیں اپنے کمیٹیاں. میں بھی کمیٹی کا ورڈ یوز کرنے لگی، ٹھیک ہے نا، وہ واپس لے لیں. آپ کے میرے سوچ بہت ملتی جلتی ہے، وہ اس لیے ہمارے درمیان لفظ بھی ایک سے ہی بعض اوقات ہوتے. لیکن اصل چیز یہ کہ یہ ایک بات میری زریاب صاحبہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک لائسنس ٹو کل چاہتے ہیں اور اس لائسنس ٹو کل کو ایک بین الاقوامی کوئی معاہدے کا کور چاہتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا اس سے نیتن یاہو یا ٹرمپ کے دماغ میں کہیں مسلمانوں کی فلاح یا ان کی زندگیوں کا تحفظ ہے تو آپ ہاں کہیں گی؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب میں رضی صاحب کی اس بات کو مان لیتا ہوں کہ ہم لوگ اس لیے وہاں شریک ہوئے تاکہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے کچھ چیزوں پہ نیگوشیٹ کر سکیں. لیکن میرا سوال پھر یہی ہے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کر سکیں؟ جس تیزی کے ساتھ ہم نے قبولیت کی ہے 3 دفعہ، یعنی تیزی نہ تھے کوئی اپنی پیاری خاتون سے نکاح کے وقت بندہ قبولیت نہیں کہتا ہاں ہاں، جتنی تیزی سے ہم نے اب کہہ دیا، نہ سوچا نہ سمجھا، چھال مار دی. آپ کو ابھی تک یاد ہے 3-3.5 دہائیوں کے بعد آپ کو ابھی تک یاد ہے وہ بات؟ یہ کہ کچھ حادثے ساری زندگی نہیں بھولتے. خوبصورت حادثے، ہاں اچھا کیا ہے، ورنہ آپ نے گھر واپس بھی جانا تھا. تو بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر ایک اور برا وقت آنے والا ہے. اس بار جو مجھے لگتا ہے کہ اس کی آڑ میں جو حماس ہے اس کا صفایا ہوگا، اس کی وہ سونگیں جو آج تک ان کے ٹیکنالوجیز نہیں پکڑ سکی، وہ نیٹ ورک جس کی وجہ سے آج تک ان کے ڈرونز اور ان کے کیا نام ہے یہ سارے ٹیکنالوجی ان تک نہیں پہنچ سکے، یہ اس آڑ میں یہ سارا کچھ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں ہمیں اپنا کندھا نہیں دینا چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسے رضی صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن مجھے جو فیل ہو رہا ہے نا وہ یہ کہ یہ ایک بھیانک منصوبہ ہے. الٹیمیٹلی اسرائیل کو غزہ دینا ہے انہوں نے بڑے طریقے سے، اور یہ ساری کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دکھا کچھ رہے ہیں اور ہونا کچھ ہے. ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں مجھے ان پہ یقین ہے